قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولی والدینی، اور اے میرے بندو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنا ہے، والدین کا کیوں؟ جواب آتا ہے اپنے میرا شکر اس لیے ادا کرو کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں، اور اپنے والدین کا اس لیے شکر ادا کرو کہ وہ بھی تمہیں پالنے والے ہیں۔ اے اللہ پالنے والا تو، والدین کیسے؟ جواب آتا ہے میں تو تمہیں حقیقی پالنے والا ہوں، اور تمہارے ماں باپ میری عطا سے تجھے پالنے والے ہیں۔ لیکن آج ہم ذرا سوچیں، غور کریں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کمائی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آخر برکت کیسے ہو میرے بھائیوں؟ آج جو ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہے، آج ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں، آج ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، آج ہم ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ہم ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، آخر ہمارے کمائی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں کیسے برکت ہو جب ہم سے ہمارے ماں باپ ہی ناراض ہیں؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اے جنت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے والوں، اے کامیابی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے والوں، کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے گھر پہ چلے جاتے، اس لیے کہ تیری جنت کو اور تیری کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اور سنو، ساری دنیا مل کر اگر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، سارے دنیا کے لوگ مل کر آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا کو قبول ہونے میں کچھ تاخیر ہو سکتے ہیں میرا بھائی، لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی واحد دعا ہے، ایک ایسی دعا ہے میرے بھائیوں جس کو قبول ہونے میں کچھ تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ کس کا دعا ہے؟ وہ ماں باپ کا دعا ہے میرے بھائیوں، وہ ماں باپ کا دعا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ماں باپ سے دعا لیا جائے اور ماں باپ کی بد دعا سے بچا جائے میرے بھائی۔ اور میں آپ کو نہ بتاؤں، ایک مرتبہ ایک صحابی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں امک تیری ماں۔ وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں امک تیری ماں۔ وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں امک تیری ماں۔ اس کے بعد وہ صحابی چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو کا، تیرے باپ کا۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں میرا بھائی، آج ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس بچے ہو جاتے ہیں، تو جو کچھ ہے ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہی ہیں، ہم اور آپ آج ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بیوی سے محبت کیا جائے، بیوی سے پیار کیا جائے،
اولاد سے بھی پیار کیا جائے، بچوں سے بھی پیار کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے میرا بھائیو پیار کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن ماں باپ کو بھولنا میرا بھائیو یہ اپنی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسے صحابی ہیں میرے دوستو جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بڑی سخت ہے، میری ماں شرک پہ اڑی ہوئی ہے، میری ماں مارتی ہے، پیٹتی ہے، گالیاں دیتی ہے، لیکن میرے آقا آج تو حد ہو گیا کہ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور میری ماں کہتی ہے کہ اے ابو ہریرہ اس وقت تک گھر پہ نہیں آنا جب تک تم دین محمد کو چھوڑ نہیں دینا۔ ذرا سوچے وہ صحابی، وہ نبی کے عاشق، اس کی ماں ان کو گھر سے نکال دیا ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، تو میرے آقا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بڑی سخت ہے، شرک پہ اڑی ہوئی ہے، مجھے مارتی ہے، پیٹتی ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میری ماں وہاں بھی آ کر مار کر چلی جاتی ہے، لیکن میں اف تک نہیں کہتا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آخر میرے پاس آئے کیوں ہو، آخر وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے بس اتنی درخواست ہے کہ آپ میری ماں کے حق میں اپنے رحمت والے ہاتھ کو اٹھا کر میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں لوگ روکنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں آج مجھے نہ روکو، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہلے میرے گھر پہ پہنچتی ہے یا پہلے میں گھر پہ پہنچتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر پہ پہنچتے ہیں تو ان کی ماں ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکی تھی، مذہب اسلام کو قبول کر چکی تھی۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے میرے دوستو کہ ذرا سوچے وہ نبی کے عاشق جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی تھے، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے تھے، اس کی ماں اس کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اس کے بعد بھی اف تک نہیں کہا۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں میرے بھائی، ذرا غور کریں کہ آج ہم اور آپ اپنے والدین کی کتنی باتیں مانتے ہیں۔ آج تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج اگر کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو ماں باپ منع بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی منع نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری زندگی وہ جو پریشان رہتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا جائے، قدر کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ماں باپ کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جب یہ دولت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، جب یہ دولت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہمارے ماں باپ